نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، اس سے پچھلے بیان میں ہم نے آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق عرض کیا تھا۔ آج اس سے آگے کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجدہ بیوی آمنہ نے کچھ دن دودھ پلایا، اس کے بعد پھر صوبیہ نے جو حضرت ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی، جب ابو لہب کو اطلاع دی گئی کہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، تو اس نے خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا، اس کا نام صوبیہ تھا۔ اس کے بعد عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دائیہ کے حوالے کرتے تھے جو بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ جو گاؤں کا دیہات کا ماحول ہوتا ہے وہ صحت کے اعتبار سے بھی کافی اچھا ہوتا ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی صاف ہوتی ہے، ان کی زبانوں میں بھی فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، تو یہ رواج تھا کہ عورتیں دایا کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیتی تھیں اور وہ ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بہرحال عورتیں آئیں اور انہوں نے کئی بچوں کو مکے میں تلاش کیا اور بچوں کو لے کر چلی گئیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی وہ ظاہر کو دیکھتی اور یہ دیکھتی کہ آپ یتیم ہیں، کیا ملے گا بول کے چلی جاتی۔ آخر میں دائی حلیمہ آئیں۔ دائی حلیمہ کو کوئی بچہ ملا نہیں تھا، اور جب وہ یہاں پر پہنچیں اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ یتیم ہیں لیکن کیا شان والا بچہ ہے، کیا جمال والا بچہ ہے، کیا خوبصورت بچہ ہے کہ آپ سے دیکھا نہ گیا اور آپ نے ان کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھیے، دوسری عورتوں نے ظاہر کو دیکھا لیکن دائی حلیمہ نے ظاہر کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی طرف نظر کی۔ اور یاد رکھیے کہ جب جب آدمی ظاہر کو دیکھ کر چلتا ہے تو وہ پھر نقصان اٹھاتا ہے، اور جب جب آدمی اللہ کی طرف نظر کرتا ہے تو حالات کچھ نظر آتے ہیں اور کام بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر سے اللہ پاک راستے نکالتے ہیں اور کاموں کو بناتے ہیں۔ تو اب یہ دائی حلیمہ نے اس یتیم بچے کو لیا۔ اب دیکھیے، دائی حلیمہ کمزور، لاغر، ان کی اونٹنی لاغر اور بڑی قسمہ پرسی کے حالت میں جب وہ آئی ہیں تو سب سے پیچھے رہ گئیں، اس لیے کہ ان کی سواری سب سے کمزور اور وہ سواری سب سے دھیرے چل رہی ہے، اور آپ کی چھاتی سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے فاقوں کی وجہ سے، اور آپ کی بکریاں بھی دودھ نہیں دے رہی ہیں فاقوں کی وجہ سے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ آپ کی اونٹنی سب سے آگے، جتنی اونٹنیاں آگے نکل چکی تھیں ساری اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور آپ کی اونٹنی سب سے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور کہ خوب دودھ دیا بکریوں نے بھی اور اونٹنی نے بھی، اور جو ہے سب سیراب ہو گئے، سیر ہو گئے، جس کے حالات یہ تھے کہ بالکل قسم پرسی کی حالت میں ہیں اور فاقے کی حالت میں ہیں اور بکریوں کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور کہ سارا جو ہے برتن انہوں نے اپنے دودھ سے بھر لیے۔ یاد رکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ اس کو جو اپنے سینے سے لگائے گا، اس کو جو اپنی زندگی کے اندر لائے گا، اللہ پاک اس کے لیے بھی بے شمار برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔
اب دائی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں، دائیں طرف کا دودھ پلایا، اب بائیں طرف سے پلانا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا، اس لیے کیونکہ آپ کا ایک رضائی بھائی اور بھی تھا، یعنی دودھ شریک بھائی جو دودھ پیتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے پیا، بائیں طرف سے نہیں پیا۔ یہ واقعات ابھی بچپن کے ہیں، آپ انداز لگائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں حق دینے آیا ہوں، حق مارنے نہیں آیا ہوں، یہ حق میرے بھائی کا ہے، اس لیے میں حق نہیں مار سکتا۔ یہ سبق ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے مل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے جو ہے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ آپ کی عمر جب 4 سال کی ہوتی ہے تو آپ یہ اصرار کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکری چرانے جاؤں گا، حالانکہ دائی حلیمہ آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں، اس لیے کہ آپ کی برکات، آپ کی شان عجیب نرالی تھی، آپ کی بڑی حفاظت فرماتی تھیں، لیکن آقا کے اصرار پر دائی حلیمہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ بھائی کو بھی ساتھ میں لے جاؤ بکریاں چرانے کے لیے۔ اب یہ بھائی کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ میں رضائی بھائی لے کر جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ 2 نورانی چہرے والے آتے ہیں اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرتے ہیں اور دل کو نکالتے ہیں اور اس کو دھوتے ہیں، جس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، ایک جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، دوسرا جب آپ کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی، اور تیسرا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور چوتھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کو لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل پاک اور صاف، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے ان معجزات کے لیے، ان کرامات کے لیے جو آپ کے ذریعے سے ظاہر ہونے والی ہے۔ اس دل میں قرآن اترنا تھا اور معراج کا سفر کرنا تھا، اللہ کا دیدار کرنا تھا، تو گویا اس دل کو تیار کیا جا رہا ہے۔ شیطان کی رسائی انسانوں میں ایسے ہے، فرمایا شیطان تمہارے ساتھ ایسا خون کے ساتھ دوڑتا ہے، لیکن شیطان کی رسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں اور نبی کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ اب جب بھائی نے یہ واقعہ دیکھا تو دوڑے دوڑے جو ہے دائی حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر یہ واقعہ سنایا۔ دائی حلیمہ بھی پریشان ہو گئیں، ان کے شوہر حارث بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، بھاگے گئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ہیں اور چہرے پر تھوڑے جو ہے پریشانی کے آثار ہیں۔ پھر جلدی سے بچے کو لے کر آئے، اور کہ اب جو ہے یہ بچے کو حالانکہ دل نہیں چاہ رہا ہے، دل رکھنے کو چاہ رہا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نقصان ہو جائے اور کچھ نقصان کا اندیشہ ہو، اس لیے یہ بچے کو ان کی والدہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے کی بات اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔